ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے رکھا اس کو پانی کی بوند کر کے ایک جمے ہوئے ٹھکانے میں، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا، پھر بنایا اس لہو جمے ہوئے سے گوشت کی بوٹی، پھر بنائی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں. سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 رستے اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ناپ کر، پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور ہم اس کو لے جائیں گے، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں. پھر اگا دیے تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے، تمہارے واسطے ان میں میوے ہیں بہت، اور انہی میں سے کھاتے ہو. اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، لے اگتا ہے تیل اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے واسطے. اور تمہارے لیے چوپایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور بازوں کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو. خلاصہ تفسیر. اول بیان ہے ایجاد انسان کا، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے یعنی غذا سے بنایا. یعنی اول مٹی ہوتی ہے، پھر اس سے بذریعہ نباتات کی غذا حاصل ہوتی ہے، پھر ہم نے اس کو نطفہ سے بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا اور وہ غذا سے حاصل ہوا تھا. پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کے گوشت پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا. پھر ہم نے اس بوٹی کے بعد اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا. پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں. پھر ان سب انقلابات کے بعد ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا جو حالات سابقہ سے نہایت ہی متمائز و متباین ہے، کیونکہ اس سے پہلے سب انقلابات ایک جماعت بے جان میں ہو رہے تھے، اور اب یہ ایک ذی حیات زندہ انسان بن گیا. تو کیسی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دوسرے صناع تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے ہی بنا سکتے ہیں. زندگی پیدا کرنا یہ خاص اللہ ہی کا کام ہے، اور نطفہ پر مذکورہ انقلابات کی تفصیل اسی ترتیب کے ساتھ قانون وغیرہ کتب طبیعہ میں بھی مذکور ہے.
آگے انسان کے آخری انجام فنا کا بیان ہے. پھر تم بعد اس تمام قصہ عجیبہ کے ضرور ہی مرنے والے ہو. آگے بیان ہے اعادہ کا، یعنی پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداءً وجود عطا فرمایا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کے لیے راہیں ہیں بنائے کہ اس سے تمہاری بھی بعض مصلحتیں متعلق ہیں. اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے، بلکہ ہر مخلوق کو مصالح و حکم کی رعایت کر کے بنایا. اور ہم نے انسان کی بقا اور نشو و نما کے لیے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا. چنانچہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر رہتا ہے اور کچھ اندر اتر جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً نکلتا رہتا ہے. اور ہم جس طرح اس کے برسانے پر قادر ہیں اسی طرح اس پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں، خواہ ہوا کی طرح مستحیل کر کے، خواہ اتنی دور زمین کی گہرائی میں اتار کر کہ آلات کے ذریعے سے نہ نکال سکو، مگر ہم نے باقی رکھا. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے، کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے. ان کھجوروں انگوروں میں بکثرت میوے بھی ہیں، جبکہ ان کو تازہ کھایا جاوے تو میوہ سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے جو بچا کر خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے اس کو بطور غذا کے کھاتے بھی ہو. اور اسی پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو کہ طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے. یعنی اس کے پھل سے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں، خواہ روشن کرنے کے اور مالش کرنے کے کام میں لاؤ، خواہ اس میں روٹی ڈبو کر کھاؤ. یہ سامان مذکور پانی اور نباتات سے تھا. اور آگے حیوانات کے ذریعے انسان کے منافع اور آسانیوں کا بیان ہے کہ تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے جوف میں کی چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال اور اون کام آتی ہے، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو، اور ان میں جو بار برداری کے قابل ہیں ان پر اور کشتی پر لدے پھرتے بھی ہو. معارف و مسائل. پچھلی آیات میں انسان کی فلاح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا. ایک آیات مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اس کے مظاہر خاص کا ذکر ہے، جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جس کو عقل و شعور ہو وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. سلالہ بمعنی خلاصہ اور طین گیلی مٹی، جس کے معنی یہ ہے کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. انسان کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصے سے ہوئی، اس لیے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا. اس کے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا. اگلی آیت میں اسی کا بیان ثم جعلناہ نطفہ سے فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر آگے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جز لطیف یعنی نطفے سے جاری کر دی گئی. جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلالۃ من طین سے مراد بھی نطفہ انسانی ہو، کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذا انسانی مٹی سے بنتی ہے. واللہ اعلم. آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کی 7 دور ذکر کیے گئے ہیں. سب سے پہلے سلالۃ من طین، دوسرے درجے میں نطفہ، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ،
5ویں میں عظام یعنی ہڈیاں، 6 دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، 7واں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی روح پھونکنا۔ ایک لطیفہ عجیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کون سی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اعلم، کوئی تعیین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سب میں چھوٹے تھے، ان سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 پیدا کیے، زمینیں 7 پیدا کی، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی، انسان کی غذا 7 چیزیں بنائیں، اس لیے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ عجیب استدلال سن کر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مسند میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تخلیق انسانی کے 7 درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے، اور انسان کی غذا کی 7 چیزیں سورہ عبس کی آیت میں ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اس آیت میں 8 چیزیں مذکور ہیں، جن میں پہلی 7 انسان کی غذا ہے اور آخری یعنی اب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ پھر تخلیق انسانی پر جو 7 دور گزرتے ہیں، قرآن کریم کی بلاغت دیکھیے کہ ان سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک انقلاب کو لفظ ثم سے تعبیر کیا ہے، جو تراخی یعنی کچھ دیر سے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کہیں اس انقلاب کا ذکر حرف فا سے کیا ہے، جو بلا تاخیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں اشارہ اس ترتیب کی طرف ہے جو ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کے درمیان فطرتاً ہوتی ہے کہ بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتے ہیں، بعض اتنے دیر طلب نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ابتدائی 3 دور کو لفظ ثم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اول سلالہ 3، پھر اس کو نطفہ کی صورت میں تبدیل کرنا، اس کو لفظ ثم سے فرمایا ثم جعلناہ نطفہ، کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا، پھر غذا کا جزو بدن ہونا، پھر اس میں سے جزء خاص کا نطفے کی صورت میں تبدیل ہونا انسانی قیاس کی روح سے بڑا وقت چاہتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد تیسرا درجہ نطفہ کا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل ہونا، یہ بھی ایک طویل وقت چاہتا ہے، اس کو بھی ثم خلقنا النطفة علقہ سے تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد کے 3 دور علقہ سے مضغہ، مضغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، ان سب کا تھوڑی تھوڑی مدت میں ہو جانا مستبعد معلوم نہیں ہوتا، تو ان تینوں کو حرف فا سے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخری دور میں جو نفخ روح اور زندگی پیدا کرنے کا ہے، اس میں کو بھی لفظ ثم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ ایک غیر ذی روح جماعت میں روح اور حیات پیدا کرنا قیاس عقل میں بڑی مدت چاہتا ہے، اس لیے یہاں پھر لفظ ثم لایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن صورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب اور مدت کا کام تھا، وہاں لفظ ثم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور جہاں عام انسانی قیاس کی روح سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی، وہاں حرف فا سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس لیے اس پر اس حدیث سے شبہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر دور سے دوسرے دور تک منقلب ہونے میں 40 دن صرف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کام ہے جو انسانی قیاس کے تابع نہیں۔ تخلیق انسانی کا آخری مقام یعنی اس میں روح و حیات پیدا کرنا،
اس کا بیان قرآن کریم نے ایک خاص اور ممتاز انداز سے اس طرح فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی پھر ہم نے اس کو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی، اس امتیاز بیان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے 6 دور تخلیق کے عالم عناصر اور مادیات سے اور ان میں انقلاب و تبدیل سے متعلق تھے، اور یہ آخری 7واں دور دوسرے عالم یعنی عالم ارواح سے روح کو اس کے جسم میں منتقل کرنے کا دور تھا، اس لیے اس کو خلقا آخر سے تعبیر فرمایا۔ روح حقیقی اور روح حیوانی، یہاں خلقا آخر کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نفخ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس سے روح حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جز میں سمایا ہوا ہوتا ہے، جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے اس کو لفظ ثم سے تعبیر فرمایا ہے، اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے وہیں سے لا کر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالی اپنی قدرت سے پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی حقیقت کا پہچاننا انسان کے بس کا نہیں۔ اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہے۔ ان میں ارواح کو حق تعالی نے ازل میں جمع کر کے الست بربکم فرمایا، اور سب نے بلا کے لفظ سے اللہ تعالی جل شانہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہاں، اس کا تعلق جسم جسمانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ نفخ روح سے اگر یہ مراد لی جائے کہ روح حیوانی کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے، اور در حقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے۔ جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے، جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے۔ وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خلق و تخلیق کے اصلی معنی کسی چیز کو اثر نو تک بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے، جو حق تعالی جل شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالی جل شانہ ہی ہے، کوئی دوسرا شخص، فرشتہ ہو یا انسان، کسی ادنا چیز کا خالق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی کبھی یہ لفظ خلق و تخلیق صنعت کے معنی میں بھی یہ لفظ خلق و تخلیق صنعت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور صنعت کی حقیقت اس سے ظاہر نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو مواد اور عناصر اس جہاں میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیے ہیں ان کو جوڑ توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کر کے ایک نئی چیز بنا دی جائے۔ یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے، اور اسی معنی کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی خاص چیز کا خالق کہہ دیا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا تخلقون افکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں لفظ خالقین بصیغہ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ عام انسان جو اپنی صنعت گری کے اعتبار سے اپنے کو کسی چیز کا خالق سمجھتے ہیں، اگر ان کو مجازن خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالی ان سب خالقوں یعنی صنعت گروں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پچھلی 3 آیتوں میں انسان کے مبدا یعنی ابتدائے آفرینش کا ذکر تھا،
اب 2 آیتوں میں اس کے معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دوچار ہونے والے ہو جس سے کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لے کر اصلی ٹھکانے جنت یا دوزخ تک پہنچا دیا جائے۔ یہ انسان کا انجام ہوا۔ آگے آغاز و انجام یعنی مبدا و معاد کے درمیانی حالات اور ان میں انسان پر حق تعالیٰ کے احسانات و انعامات کی تھوڑی سی تفصیل ہے، جس کو اگلی آیت میں آسمان کی تخلیق کے ذکر سے شروع فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طرائق طریقہ کی جمع ہے، اس کو بمعنی طبقہ بھی لیا جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ تہ بر تہ 7 آسمان تمہارے اوپر بنائے گئے، اور طریقہ کے معنی مشہور راستے کے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سب آسمان فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں جو احکام لے کر زمین پر آتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اس میں یہ بتلایا کہ ہم نے انسان کو صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اور اس سے غافل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس کے نشو و نما اور رہائش و آسائش کے سامان بھی مہیا کیے، جس کی ابتدا آسمانوں کی تخلیق سے ہوئی، پھر آسمان سے بارش برسا کر انسان کے لیے غذا اور اس کی آسائش کا سامان پھلوں پھولوں سے پیدا کیا، جس کا ذکر بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ انسانوں کو آب رسانی کا قدرتی عجیب و غریب نظام۔ اس آیت میں آسمان سے پانی برسانے کے ذکر کے ساتھ ایک قید بقدر کی بڑھا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسان ایسا ضعیف الخلقت ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے مدار زندگی ہیں، اگر وہ مقدار مقدر سے زائد ہو جائیں تو وہی اس کے لیے وبال جان اور عذاب بن جاتی ہیں۔ پانی جیسی چیز جس کے بغیر کوئی انسان و حیوان زندہ نہیں رہ سکتا، اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو طوفان آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے سامان کے لیے وبال و عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے آسمان سے پانی برسانا بھی ایک خاص پیمانے سے ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور طوفان کی صورت اختیار نہ کرے، بجز ان خاص مقامات کے جن پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی کسی وجہ سے طوفان مسلط کرنے کا سبب ہو جائے۔ اس کے بعد بڑا غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ پانی اگر روزانے کی ضرورت کا روزانہ برسا کرے تو بھی انسان مصیبت میں آ جائے۔ روز کی بارش اس کے کاروبار اور مزاج کے خلاف ہے، اور اگر سال بھر یا 6 مہینے یا 3 مہینے کی ضرورت کا پانی ایک دفعہ برسایا جائے اور لوگوں کو حکم ہو کہ اپنا اپنا کوٹا پانی کا 6 مہینے کے لیے جمع کر کے رکھو اور استعمال کرتے رہو، تو ہر انسان کیا اکثر انسان بھی اتنے پانی کے جمع رکھنے کا انتظام کیسے کریں، اور کسی طرح بڑے حوضوں اور گڑھوں میں بھر لینے کا انتظام بھی کر لیں تو چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جائے گا، جس کا پینا بلکہ استعمال کرنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے قدرت حق جل شانہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ پانی جس وقت برستا ہے اس وقت وقتی طور پر جتنے درخت اور زمینیں سیرابی کے قابل ہیں وہ سیراب ہو جاتے ہیں، پھر زمین کے مختلف تالابوں اور حوضوں اور قدرتی گڑھوں میں یہ پانی جمع رہتا ہے جس کو انسان اور جانور ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے یہ پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ دائمی طور پر روزانہ انسان کو تازہ پانی کس طرح پہنچے جو ہر خطے کے باشندوں کو مل سکے؟ اس کا نظام قدرت نے یہ بنایا کہ پانی کا بہت حصہ برف کی صورت میں ایک بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کے سروں پر ایسی پاک صاف فضا میں رکھ دیا جہاں نہ گرد و غبار کی رسائی نہ کسی آدمی اور جانور کی،
اور جس میں نہ سڑنے کا امکان ہے نہ اس کے ناپاک یا خراب ہونے کی کوئی صورت ہے. پھر یہ برف کا پانی آہستہ آہستہ رس کر پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے زمین کے اندر پھیلتا ہے اور یہ قدرتی پائپ لائن پوری زمین کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتی ہے، جہاں سے کچھ تو چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں اور ندی نالے اور نہروں کی شکل میں زمین پر بہنے لگتے ہیں. تازہ بتازہ جاری پانی کروڑوں انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرتا ہے، اور کچھ یہی پہاڑی برف سے بہنے والا پانی زمین کی تہ میں اتر کر نیچے نیچے بہتا رہتا ہے اور اس کو کنواں کھود کر ہر جگہ نکالا جا سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس پورے نظام کو ایک لفظ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ سے بیان فرما دیا ہے. آخر میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ زمین کی تہ سے جو پانی کنووں کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے آسانی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں بلکہ تھوڑی گہرائی میں یہ پانی رکھا گیا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا، بلکہ پانی کی طبعی خاصیت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ پانی زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں. اسی مضمون کو آیت کے آخری جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. آگے پانی کے ذریعے پیدا ہونے والی خاص چیزوں کو عرب کے مزاج و مذاق کے مطابق ذکر فرمایا کہ کھجور اور انگور کے باغات اس سے پیدا ہوئے، اور دوسرے پھلوں کو ایک عام لفظ میں جمع کر کے ذکر فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، یعنی ان باغات میں تمہارے لیے کھجور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے جن کو تم محض تفریحی اور شوقیہ طور پر بھی کھاتے ہو، اور ان میں سے بعض پھلوں کا ذخیرہ کر کے تمہاری مستقل غذا بھی ان سے تیار ہوتی ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کا یہی مطلب ہے. آگے خصوصیت ہے زیتون اور اس کے تیل کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کیونکہ اس کے منافع بے شمار ہیں، اور چونکہ زیتون کے درخت کوہ طور پر زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، سینا اور سینین اس مقام کا نام ہے، سینا اور سینین اس مقام کا نام ہے جس میں کوہ طور واقع ہے. زیتون کا تیل کی ضروریات مثلا بدن کی مالش اور چراغ میں جلانے کے کام بھی آتا ہے، اور کھانے میں سالن کا بھی کام دیتا ہے. اسی کو فرمایا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. زیتون کے درخت کے لیے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا. اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں چوپایوں کے ذریعے انسان کو عطا فرمائی تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو. اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یعنی تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں ایک عبرت و نصیحت ہے. آگے اس کی کچھ تفصیل اس طرح بتلائی نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، کہ ان جانوروں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ دودھ تیار کیا جو انسان کی بہترین غذا ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف دودھ ہی نہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت سے بے شمار منافع اور فوائد ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک جز رواں انسان کے کام آتا ہے، اور اس سے انسان کی معیشت کے لیے بے شمار قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں. جانوروں کے بال، ہڈی، آنتیں، پٹھے اور سبھی اجزاء سے انسان اپنی معیشت کے کتنے سامان بناتا اور تیار کرتا ہے اس کا شمار بھی مشکل ہے. ان بے شمار منافع کے علاوہ ایک بڑا نفع یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت بھی انسان کی بہترین غذا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، آخر میں ان جانوروں کا ایک اور عظیم فائدہ ذکر کیا گیا
کہ تم ان پر سوار بھی ہوتے ہو اور بار برداری کا بھی ان سے کام لیتے ہو۔ اس آخری فائدے میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سواری اور بار برداری کا کام ان سے نکلتا ہے، اس لیے کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرمایا۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ فلک یعنی کشتیوں ہی کے حکم میں وہ تمام سواریاں بھی ہیں جو پہیوں کے ذریعے چلنے والی ہیں۔